بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تھنگز یو ڈونٹ نو اباؤٹ کی آج کی ایپیسوڈ نمبر 17 میں ہم ڈسکس کریں گے غزوہ بدر کے بارے میں۔ اسلام کی تاریخ میں غزوہ بدر کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس غزوہ کے پس منظر میں کیا حالات تھے، کیا واقعات پیش آئے اور قرآن میں کس طرح ذکر کیا گیا ہے، یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو سکے اور آپ کو ٹائم ٹو ٹائم سارے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ تو چلیں ناظرین گرامی، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ایسے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار میں بھی صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، کیونکہ زندگی میں کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا تھا، نہ کبھی کوئی خیانت کی تھی، اور اس زمانہ جاہلیت میں یہ دونوں کوالٹیز بہت ناپید تھی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دشمنوں میں بھی کافی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت اتاری گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دیا تو یہی کفار مکہ آپ کے دشمن بن گئے۔ مکی لائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طرح طرح کی اذیتیں گزریں، اور ان سب کے پیچھے کفار میں سے اکثر ان کے اپنے خاندان والے تھے، یہ اپنے قبیلے کے افراد تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تنگ کیا۔ تو حالات سے تنگ آ کے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پہ جا کے انصار مدینہ نے مسلمانوں کو ویلکم کیا، مہاجرین کو، اور ایک تاریخی مثال قائم کی اخوت اور بھائی چارے کی، جس کی آج تک انسانی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ مدینہ کے انصار نے اپنی آدھی جائیداد اور اپنی ہر چیز اپنے مہاجرین بھائی کے ساتھ شیئر کی اور ان کو دوبارہ سے آباد ہونے میں مدد کی ان کی۔ ابھی اسلامی ریاست مدینہ کو بنے ہوئے محض 2 سال ہی ہوئے تھے کہ بدر کا واقعہ رونما ہوا۔ کیسے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہجرت کے بعد جب مدینہ میں سیٹلمنٹ ہوئی مسلمانوں کی، تو ابھی معاشی طور پہ حالات مسلمانوں کے اتنے اچھے نہیں تھے، کیونکہ ہجرت ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اور جو مکہ سے مہاجرین آئے تھے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، اپنے مال اور کئی تو اپنے اہل و عیال بھی چھوڑ آئے تھے جو کہ نان مسلمز تھے۔ تو نئی جگہ پہ آ کے بے شک ان کو انصار کی طرف سے سپورٹ ملی تھی، لیکن پھر بھی اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ معاشی مشکلات کا سامنا بہرحال کرنا پڑا تھا مسلمانوں کو۔ جیسا آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ قریش مکہ تاجر قوم تھی اور کافی امیر تھے، کافی پیسے والے تھے۔ سن 2 ہجری میں ایک کفار کا تجارتی قافلہ جو کہ شام کی طرف سے آ رہا تھا اور اچھا خاصا ان کے پاس مال تھا، انہوں نے جب گزرنا تھا مکہ جانے کے لیے تو جو ان کا اوریجنل راستہ تھا وہ مدینہ کے قریب سے ہو کے گزرتا تھا۔ اس قافلے کو، جیسا میں نے بتایا، ابو سفیان لیڈ کر رہے تھے۔ اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر ہی تھے، تو ان کو خدشہ ہوا کہ ہو سکتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگردگی میں مسلمان اس قافلے کو پہ حملہ کر دیں اور جو مال غنیمت ہے وہ حاصل کر لیں۔ تو ابو سفیان نے ایک قاصد بھیجا مکہ میں اور ان کو اپنے خدشات سے آگاہ کیا، اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ان کی مدد کی جائے۔ اس ٹائم پہ قریش کا سردار ابو جہل تھا۔ ابو جہل ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار تھا، لیکن دشمنی میں وہ بالکل اندھا ہو چکا تھا۔ تو ابو جہل نے ایک فوج تیار کی اور ہنگامی بنیادوں پہ 1000 افراد پہ مشتمل افواج کو لے کے مکہ شہر سے نکل آیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ مدینہ پہ حملہ کرے گا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والوں کو نیست و نابود کر دے گا، نعوذ باللہ۔ لیکن اس کافر کو کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کافر کا نام ہی مٹانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ملی جنگ کی۔ رمضان کا مہینہ تھا، سوچیں عرب کا صحرا، رمضان کا مہینہ، مسلمان جو کہ معاشی طور پہ پہلے ہی اتنے اچھے نہیں تھے، اکثر روزے بھی ان کے خالی پیٹ یا صرف کھجور کے ساتھ گزرتے تھے۔ محض 2 سال ہوئے تھے ریاست بنے ہوئے، نہ ان کے پاس وسائل تھے، نہ اسلحہ تھا، اور نہ ہی کوئی جنگی مہارتیں اس طرح سے موجود تھی۔ صرف کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین کمان اور اللہ تعالیٰ کی مدد۔ ان دونوں چیزوں کو لے کے مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ ہم شہر سے باہر جائیں گے اور کفار کو باہر ہی روکیں گے تاکہ مدینہ شہر پہ حملہ نہ ہو، تاکہ عورتیں اور بچے جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں، کیونکہ اگر جنگ مدینہ شہر کے اندر ہوتی تو غالب امکان تھا کہ عورتیں اور بچے اور بوڑھے افراد یا بیمار معذورین بھی اس کی زد میں آ جاتے اور انہیں جانی یا مالی نقصان بھی پہنچ سکتا تھا۔
بدر کا مقام مدینہ شہر سے تقریباً 70 میل دور ہے۔ اگر آپ لوگوں نے سعودی عرب ٹریول کیا ہے حج عمرہ کی غرض سے، تو وہ مدینہ اور مکہ کے درمیان جو پرانی روڈ ہے اس کے اوپر بدر کا شہر آتا ہے، جو چھوٹا سا بھی قصبہ ہے۔ مدینہ شہر سے ویسے بدر تک پہنچنے میں آج کل کے دور میں تقریباً 1 سے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، ٹریفک اور روڈ کی کنڈیشن کے مطابق۔ اس زمانے میں بہرحال جب سفر پیدل تھا اور اونٹوں پہ گھوڑوں پہ تھا تو ٹائم زیادہ لگتا تھا۔ یہاں بدر کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، ادھر کفار نے بھی پڑاؤ ڈالا۔ کفار کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی، 1000 کے قریب روایات میں آتا ہے کہ کفار تھے جن کے پاس ماڈرن اسلحہ، گھوڑے، اونٹ وغیرہ اور سارے ہتھیار موجود تھے، جبکہ مسلمان صرف 313 تھے تعداد میں۔ جنگی اسلحہ اور ساز و سامان بھی پورا نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، ایون گھوڑوں کی تعداد بھی اتنی نہیں تھی کہ پورے مسلمانوں کو وہ اکوموڈیٹ کر سکیں۔ اب یہ پہلا مارکا تھا مسلمانوں کا کفار کے ساتھ، پہلی بار کسی جنگ میں گئے تھے، اور ان میں سے اکثر ایسے اصحاب بھی تھے جن کا پہلے کوئی جنگی تجربہ نہیں تھا، تو انسان ہونے کے ناطے گھبرائے وہ ضرور، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی بہت اعلیٰ تھی۔ آپ اللہ کے سچے پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا تھا اس جنگ سے پہلے ہی کہ اللہ تعالیٰ فتح دے گا مسلمانوں کو ایک مارکے میں۔ تو اس جنگ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور ان کو حوصلہ دیا اور ہمت دی اور جنگ لڑنے کے لیے آمادہ کیا۔ قرآن پاک میں اس بات کا ذکر ہے، بار بار ذکر ہے اس چیز کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے۔ روایات میں آتا ہے کہ 5000 کے قریب فرشتے آسمان سے آئے جنہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا اور کفار کو نیست و نابود کر دیا۔ یعنی 313 مسلمان حاوی ہو گئے اپنے جذبہ ایمانی کی وجہ سے اور اللہ کی مدد کی وجہ سے 1000 کفار پہ۔ اسلامی روایات میں، قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں اس دن کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن کہا گیا ہے۔ اسی نسبت سے قرآن مجید میں غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا، یعنی فرق کرنے والا دن۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے جذبہ ایمانی کے ساتھ خوب لڑا اور اس کفار کو نیست و نابود کر دیا۔ کفار کا جو سردار تھا ابو جہل، ان کو بھی مسلمانوں نے قتل کر دیا اس جنگ میں، اور اس کا سر تلوار کے وار سے قلم کر دیا۔ قرآنی روایات کے مطابق جو غزوہ بدر کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم دکھائی تاکہ ان کا جو حوصلہ ہے وہ بڑھے۔ اسی طرح قرآن کی کافی آیات میں اور کافی صورتوں میں غزوہ بدر کا ذکر ہے، اور گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان بھی وہاں پہ موجود تھا، جب اس نے دیکھا کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں تو وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ کفار کی طرف سے آیا تھا شیطان، لیکن اس نے جب دیکھا فرشتے آ رہے ہیں تو اس کو سمجھ آ گئی کہ اب ہم لوگ ہار جائیں گے، اور وہ اپنی پشت پھیر کے بھاگ گیا وہاں میدان جنگ سے، اور کفار کو اکیلا چھوڑ گیا۔ اتنے ٹف حالات میں، اتنی مشکلات کے باوجود مسلمانوں نے بہت جواں مردی سے مقابلہ کیا کفار کا، اور بہت ہی جلد کفار کو پسپا کر دیا اور اس جنگ کو جیت لیا۔ اس جنگ کے بعد میں کچھ اور فائدے ہوئے۔ وہ کیا فائدے تھے؟ مالی لحاظ سے بھی مسلمانوں کو کافی استحکام ملا، کیونکہ مال غنیمت حاصل ہوا، اور اچھا خاصا مال غنیمت تھا۔ اب مال غنیمت کے بارے میں بتاؤں آپ کو کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلی امت ہے جس پہ مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے حلال کیا۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل میں کیا ہوتا تھا کہ جنگ میں جب کوئی بھی مال غنیمت اکٹھا ہوتا تھا تو اس کو ایک پہاڑی پہ رکھ دیا جاتا تھا، سب کا سب اکٹھا کر کے، آسمان سے ایک آگ آتی تھی یا بجلی آتی تھی اور اس کو جلا دیا جاتا تھا۔ تو یہ اس بات کا ہوتا تھا قبولیت کہ اس مال جو قربانی ہے وہ قبول ہو گئی ہے۔ تو یعنی پچھلی شریعتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا، لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر فضائل سے نوازا، وہاں پہ ایک خاص کرم اللہ کا یہ بھی تھا کہ مال غنیمت ان پر حلال کر دیا گیا۔ تو جو اس جنگ کے بعد مال غنیمت ملا مسلمانوں کو، اس کا معاشی طور پہ بہت فائدہ ہوا اور مسلمانوں کے حالات کافی حد تک بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے علاوہ جنگ بدر میں یہ بھی فائدہ ہوا مسلمانوں کو کہ کافی سارے کفار ایز اے قیدی بھی لے لیے گئے۔ کفار کو جب قیدی بنایا گیا تو 70 کے قریب کفار جو ہے مارے گئے، واصل جہنم ہوئے اس جنگ میں، اور 70 کے قریب جو ہے وہ قیدی بنا لیے گئے، جن کو بعد میں مدینہ لے آیا گیا۔
مسلمانوں کی اگر ہم بات کریں نقصان کی، تو مسلمانوں کے 14 صحابہ شہید ہوئے اس جنگ میں۔ اب جو کفار ایز اے جنگی قیدی لائے گئے مدینہ میں، ان کے ساتھ بھی ایک حسن سلوک کیا گیا، اور اس کی روایات بہت کم ملتی ہیں تاریخ میں کہ جب کسی کو قیدی بنایا جاتا ہے، عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن اس بار ایسا ہوا کہ جب مسلمانوں نے ایک روایت قائم کی حسن سلوک کی، ان میں سے جو پڑھے لکھے قیدی تھے ان کا فدیہ یہ رکھا گیا کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، ان کو تعلیم دیں، اس کے بعد وہ آزاد ہیں اور وہ جا سکتے ہیں، یعنی ان کو پرماننٹ غلام نہیں بنایا گیا، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کیا گیا، بلکہ بڑے فیئر طریقے سے ان کو ڈیل کیا گیا۔ ایک اور خاص واقعہ جو بتایا گیا ہے یہاں پہ کہ جب حضرت ابو بکر صدیق تھے، ان کا بیٹا اس وقت کفار کی طرف سے لڑا تھا اس جنگ میں، تو اسلام لانے کے بعد ایک دفعہ حضرت ابو بکر سے وہ ذکر کر رہا تھا اس جنگ کے بارے میں، اور اس نے اپنے باپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا کہ اس وقت آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن آپ میرے والد تھے تو اس لیے میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا، اور انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ میں حق پہ تھا اور تم باطل پہ تھے، حق کی راہ میں آنے والا چاہے اپنا بیٹا ہو یا اپنا باپ ہو، اس کو مار دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیگر جنگیں لڑی، اس میں سے سب سے پہلی جو ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ اس کے بعد 1 سال بعد غزوہ احد ہوئی، ہم اس کے بارے میں کسی اور دن بات کریں گے کیونکہ وہ شوال کے مہینے میں ہوئی۔ تاریخی اعتبار سے غزوہ بدر کی بہت اہمیت ہے۔ اس میں ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ تھا ہی، لیکن پھر بھی انہوں نے بہت پیارے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور انہوں نے بولا، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر آج یہ مٹھی بھر تیرے نام لینے والے اس جنگ میں مارے گئے اور ان کو اگر شکست ہو گئی کفار کے ہاتھوں، تو اس دنیا میں کوئی بھی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا یا تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اور گڑ گڑا کے دعا مانگی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وعدہ کر لیا ہوا تھا مسلمانوں کو فتح دینے کا، لیکن پھر بھی کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں، وہ بھی جنگ کے میدان میں دعا کریں؟ جنگ کے میدان کی اور جہاد کی تو ویسے ہی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کے دعا کریں، تو کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی مدد نہ کرتے؟ مسلمان بھی وہ جو کہ عظیم اصحاب تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان قربان کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں سے مدد کی مسلمانوں کی۔ عام انسانی آنکھ ان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن ان کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کفار پہ بھی کہ کفار نے جب قتل عام اور اپنا ہیوی نقصان ہوتے دیکھا تو وہ فوراً بھاگ گئے اور پسپا ہو گئے، اور یوں مسلمان یہ جنگ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مدد سے جیت چکے تھے۔ یہ بہت بڑی ایک خوشخبری تھی۔ اس واقعے کے بعد عرب کے جو دیگر قبائل تھے آس پڑوس کے، ان میں بھی مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی، اور مسلمانوں کی بہادری جواں مردی کے قصے پورے عربوں میں پھیل گئے۔ سیاسی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا۔ تو یہ تھی غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کے بارے میں ایک اور آپ کو امپورٹنٹ انفارمیشن دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی خاص صفت ہے جو کہ جنگی محاذ میں ہمیشہ کام آئی، وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کی ہر چیز پہ نظر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے اور اپنی ذہانت کی وجہ سے دشمن کی ہر چال کی خبر ہوتی تھی، اور ان کو دشمن کی کیا کمی ہے اور ان کی کیا کوتاہی ہے، کہاں پہ وہ مار کھا سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا تھا، اور میدان جنگ میں یہ چیز کافی کام آتی رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کی وجہ سے مسلمان جنگوں میں کافی ممتاز رہے اور کافی فتوحات مسلمانوں نے حاصل کی، سوائے غزوہ احد کے۔ غزوہ احد میں کسی وجہ سے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ دکھانا تھا یا کچھ پروو کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے، جس کی وجہ سے ظاہری طور پہ مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا، لیکن ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانائی بری کمان سے مسلمان اللہ کے حکم سے ساری جنگیں جیتتے رہے۔ غزوہ بدر سے ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایمان ہے اور آپ کے پاس ایک اچھی نیک قیادت ہے، تو آپ کو یہ نہیں ڈرنا چاہیے کہ مخالف افواج کی تعداد کیا ہے یا ان کے وسائل کیا ہیں، بس آپ کو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے لیے لڑیں اور آپ حق پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر خود ہی جذبہ ایمانی پیدا کر دیتا ہے۔ اقبال کے ایک شعر کا بھی مفہوم ہے کہ فرشتے تیری نصرت کو آئیں گے آج بھی زمیں پر، تو پیدا تو کر اپنے میں جذبہ بدر پیدا،
اس طرح پاپولر لٹریچر میں بھی غزوہ بدر کو کافی اہمیت حاصل ہے، اور غزوہ بدر کے بارے میں کافی ذکر ملتا ہے مسلمانوں کے لٹریچر میں۔ ایون جو غیر مسلم مورخین ہیں انہوں نے بھی غزوہ بدر میں مسلمانوں کی شجاعت کے قصے رقم کیے ہیں، اور اس جنگ کو اسلام کے پھیلاؤ کے لحاظ سے بہت امپورٹنس حاصل ہے۔ اگر کسی نے آپ سے دا میسیج مووی دیکھی ہے تو اس مووی میں بھی غزوہ بدر کو اچھا پورٹرے کیا گیا ہے۔ اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں، تو آپ کو ایک ویژولائزیشن سے اچھا اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیا حالات تھے اور کیسے اس جنگ کو لڑا گیا اور کیسے مسلمان اس جنگ میں فتح یاب ہوئے۔ یہ اصحاب کے نام تھے جو کہ اس میں شہید ہوئے۔ تو بہرحال اگر آپ سعودی عرب جائیں تو آپ ضرور اسلامی زیارتوں میں جب نکلیں تو غزوہ بدر کی جگہ پر بھی ضرور جائیں۔ ایسی خاص امپورٹنٹ جگہوں پہ جا کے ایک روحانی سکون ملتا ہے، اور مسلمانوں کو جانا بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے اور ہمارے صحابہ نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا اور کس طرح سے دین نے اسلام کو بچایا۔ اور آج جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اسلاف نے اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، اور ان کے جذبہ ایمانی اور قربانیوں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں امن و امان سے رہنے کا موقع دیا اس دنیا میں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم آج کے مسلمان تو ساری فیسلٹیز ہونے کے باوجود، اے سی، ٹھنڈا پانی، سب کچھ ہونے کے باوجود آرام دہ سفر روزوں میں پھر بھی تنگ ہوتے ہیں، اور صرف اپنے روٹین کے کام کرتے ہوئے بھی پریشان ہوں گے روزوں میں کہ روزہ ہے۔ کہاں وہ مسلمان جو بے سر و سامانی کی حالت میں رمضان میں جنگ لڑتے رہے اور جیتتے رہے، روزہ رکھ کے جنگ لڑی اور جیتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہمیشہ کامیاب کرے، اور جو ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے اصحاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقتوں میں جو مسلمانوں کا جذبہ ایمانی تھا، اللہ تعالیٰ وہ دوبارہ سے ہم سب میں دے اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو پوری دنیا میں۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ نیکسٹ کسی ٹاپک پہ آپ سے بات ہوگی تھنگز یو ڈونٹ نو کی کسی اور ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔